ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. دو ہی باتیں ہیں. تم کو کسی نے پیدا نہیں کیا, تم تو ہو نا. تم کو کسی نے پیدا نہیں کیا لیکن تم تو ہو نا. تو اب بتاؤ تم نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے ام هم الخالقون. اس لیے کہ یہ بدیہی طور پر باطل بات ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پیدا کر لے, اس لیے کہ کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے خالق پہلے ہوتا ہے, مخلوق بعد میں ہوتی ہے. تو آپ اپنے سے پہلے کیسے ہو جائیں گے؟ جب آپ اپنے خالق ہیں تو آپ اپنے سے پہلے کیسے ہو گے؟ بوگس بات ہے یہ, ربش. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. آپ کی زندگی کا مقصد اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت ہے, شیطان کی نہیں. اور اگر کھانا پینا, ازدواجی تعلق قائم کرنا اور مر جانا اسی کا نام زندگی ہے تو پھر زندگی کے اوپر 100 بار لعنت, اس زندگی کے اوپر 100 بار تھو. یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ زندگی تو ایک جانور بھی جیتا ہے, پیدا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, چرتا ہے, مر جاتا ہے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. آدمی پڑا ہوا ہے, حلق میں روح آ گئی ہے, اس وقت تم دیکھتے رہتے ہو. قرآن کی بولتا ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, خالی دیکھتے رہتے ہو. ڈاکٹر تو چلا گیا سوری بول کر کے, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ. ہم یعنی ہمارے فرشتے مردے کے دادا قریب ہوتے ہیں تم سے. ترجعونها إن كنتم صادقين. اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم سچے ہو اپنے قول میں کہ کوئی روح کا نکالنے والا ہے, کوئی روح کا بنانے والا ہے, ہم نے نکال لیا ہے, لوٹا کر بتاؤ. وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین. مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ کوئی بھی گھر ایمان والا نہیں تھا. پورا شہر برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ ہم نے مومنوں کو نکال لیا, ہم نے مومنوں کو نکال لیا. اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا وہی بتانے جا رہا ہوں. جب کسی معاشرے میں نیکی آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ رہ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب حرکت میں آتا ہے, اور ایسی قوم کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو ایک ہوش مند باغباں اپنے باغ کے سڑے ہوئے پھلوں کے ساتھ کرتا ہے. باغ سے ان سڑے ہوئے پھلوں کو نکال کر باہر پھینک دیتا ہے. ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 27ویں پارے کا تفصیلی خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. ایک عجیب و غریب بات, اور ویسے بھی پورا قرآن حکیم ہی عجوبہ ہے. پہلے سورہ قاف ہے اور اس کے بعد سورہ زاریات, اور یہ سورہ زاریات 27ویں پارے میں تھوڑی دور تک چلی گئی. سورہ قاف میں کہا جا رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. رات کے ایک حصے میں آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں. من اللیل, رات کے ایک حصے میں, فسبحہ, آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں. وادبار السجود, اور سجدوں کے بعد, یعنی نماز کے اختتام کے بعد آپ تسبیح کریں. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو رات کے کسی حصے میں آپ تسبیح کریں, نمازوں کے بعد تسبیح. وہ تو تسبیح فاطمہ ہے, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. 100 کی عدد پوری ہوگی. تو یہ نمازوں کے بعد جب آپ تسبیح فاطمہ پڑھیں گے تو اس میں 33 مرتبہ سبحان اللہ. یہ ادبار السجود, نمازوں کے بعد تسبیح بیان کیجیے. اور رات کے کسی حصے میں تسبیح بیان کریں آپ. ٹھیک ہے؟ کب
رات کے کسی حصے میں. اب آگے دیکھیں سورہ زاریات میں مومنین کی صفت بیان کی جا رہی ہے. اور کون سے مومنین؟ مومنین متقین کی صفت بیان کی جا رہی ہے. کیا؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات میں سوتے تو ہیں مگر کم سوتے ہیں. دو باتیں ہوئی. گویا کہ سوتے ہیں تاکہ بدن کا حق ادا ہو. بدن کا حق ادا ہو گیا تو اب رات کا بیشتر حصہ روح کے لیے. یہ جو آدمی سو رہا ہے یہ بدن کو تازہ دم کرنے کے لیے ہے. تو رات میں سوتے کم ہیں، اللہ کی عبادت زیادہ کرتے ہیں. سوتے کم ہیں یعنی سوتے ہیں مگر کم. سوتے کیوں ہیں؟ تاکہ بدن کا حق ادا ہو. اور رات کا بیشتر حصہ وہ عبادت میں گزارتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کریں. نقطہ یہ ملا کہ روح کا حق اور اللہ کا حق جسم کے حق سے بڑھ کر ہے. ثابت ہوا بھئی رات میں سوتے ہیں مگر کم سوتے ہیں تو تھوڑا حصہ رات کا بدن کو دیا گیا، زیادہ حصہ کس کو دیا گیا؟ اللہ کی عبادت کے لیے. تو اللہ کا حق بڑھا ہوا ہے جسم کے حق سے. بات تو یہ معلوم ہے. اچھا، رات میں یہ سوتے تو ہیں مگر کم سوتے ہیں، عبادت زیادہ کرتے ہیں. اچھا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحروں کے وقت وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں. اب دیکھو یہاں کیا معلوم ہوا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، رات میں آپ تسبیح بیان کریں. ایک بات معلوم ہے. اور سجدوں کے بعد. اور صبح کے وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، رات میں تسبیح اور سحر میں استغفار. تسبیح کیسے؟ سبحان اللہ یا سبحان اللہ و بحمدہ یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بخاری شریف جہاں ختم ہوتی ہے اس کی آخری حدیث یہی ہے کہ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی تسبیح کے اوپر بخاری شریف ختم ہو جا رہی ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں، بہت محبوب ہیں اور زبان پر ادائیگی کے اعتبار سے بہت ہلکے ہیں. سبحان اللہ. لیکن زبان پر ہلکے ہیں مگر میزان عمل پر جب رکھے جائیں گے تو بہت بھاری ہو جائیں گے. تو دو کلمے اللہ کو بہت محبوب، زبان پر بہت ہلکے اور میزان عمل میں سب سے زیادہ ثقیل اور وزنی. کلمے کیا ہیں؟ دو. سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلمہ، سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا کلمہ. تو آپ رات میں سبحان اللہ پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تسبیح رات کے کسی بھی حصے میں آپ تسبیح کریں. اچھا، سحر کے وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. سحر کسے کہتے ہیں؟ متى یبدأ السحر ومتى ینتہی. سحر کب شروع ہوتی ہے، اس کا اینڈ کب ہوتا ہے نا؟ وبالاسحار، سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. تو یہ سحر کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ متى یبدأ السحر وینتہی، کب شروع ہوتا ہے کب ختم. علماء نے یہ کہا ہے اور ایک حدیث میں اس کا اشارہ بھی ہے کہ رات کے 3 حصے کر لو. مغرب کے وقت جب سورج ڈوب گیا اور جب
سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا، اتنے بج کر اتنے منٹ پر سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب فجر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے۔ اتنا سمجھ میں آیا؟ سحر کا وقت ختم ہو گیا ہے، یعنی اب وہاں سے صبح ہو رہی ہے، جی صبح ہو رہی ہے وہاں سے، سمجھیے۔ تو سحری کا وقت جب ختم ہو جائے تو سمجھو سحر کا وقت ختم ہو گیا۔ تو رات کے 3 حصے کرو، یہاں سے یہاں تک ایک حصہ، مغرب سے لے کر کے سحر کے اختتام تک رات کے 3 حصے کر لو۔ جو آخری تہائی ہے، اب 3 حصے کیے گئے نا، 1 2 3، تو یہ چھوڑ کر کے یہ چھوڑ کر کے یہ جو آخری حصہ ہے تیسرا، رات کے 3 حصے کر لیے نا، تو یہ حصہ چھوڑ دیجئے، دوسرا حصہ چھوڑ دیجئے، تیسرا، یہ تیسرا حصہ یہی ہے سحر کا وقت، جو تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا تک نزول کرتا ہے۔ ینزل ربنا تبارک و تعالی الى السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر، جب رات کا آخری تہائی، یہ یہاں سے رات شروع ہوئی ہے سورج ڈوبنے سے، اور سحر کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے، اب یہاں سے نماز فجر آپ کو ادا کرنا ہے، 3 حصے، ایک حصہ، یہ دوسرا حصہ، یہ تیسرا حصہ، یہ تیسری تہائی ہے۔ 3 حصوں میں آخری جو رات کا تہائی ہے وہ یہی ہے، یہاں سے یہاں تک۔ تو رات کے 3 حصے کرنے کے بعد جو تیسرا تہائی ہے، وہاں سے سحر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور فجر کا وقت جب شروع ہو تو وہاں یہ ختم ہو جاتا ہے۔ فجر کا وقت شروع ہو تو یہ سحر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آخری تہائی ہے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا تک نزول کرتا ہے، یہی وقت ہوتا ہے استغفار کا۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تہجد کے پابند بنو۔ کتنا بد نصیب ہے انسان کہ رب تعالی آسمان دنیا تک نزول کریں اور آواز لگائیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے میں اسے دے دوں، اور کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرے میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ آخری ٹکڑا وہی ہے، مَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ دیکھو، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، رات کا جو آخری تہائی ہے سحر کے وقت، جب اللہ آسمان دنیا تک نزول کرتا ہے اور آواز لگاتا ہے کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں، وہ ہے۔ تو رات کے کسی حصے میں تسبیح اور سحر کے وقت استغفار۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اب دیکھو، متقین کے لیے فرمایا گیا ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ جنت میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ بیان نہیں کیا جا سکتا اس منظر کو، جس طرف دیکھو ہریالی ہی ہریالی، جنت کا پورا منظر گرین ہے، جنت کا پورا منظر گرین ہے، جس طرف آپ دیکھیں منظر ہرا ہے، اور چاروں طرف جہاں آپ دیکھیں باغات میں چشمے ابل رہے ہیں، باغات ہیں۔ تو ان المتقین فی جنات وعیون، ایک مفسر لکھتا ہے ان سبب نیل الجنات هو تقوی اللہ، اللہ کی جنتوں کے حصول اور وہاں کے چشموں کے حصول کا ایک ہی سبب ہے، وہ ہے تقوی۔ آپ تقوی اختیار کریں تو جنت کے باغات اور جنت کے چشمے آپ کو ملیں گے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ جنت میں ہوں گے اور جنت کے چشموں میں ہوں گے۔ گویا کہ ان سبب نیل الجنات والعیون هو تقوی اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی جنت اور جنت کے چشمے اور اس کی تمام نعمتیں حاصل کرنے کا واحد سبب ہے
وتقوى اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر. یہ اور سورہ زاریات جو شروع ہو رہی ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا. یہ انسان کا کلام ہے. یہ جو اسلوب ہے، جو اسٹائل ہے، اسٹائل آف ٹاکنگ ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف. اتنا حسین انداز ہے اس کلام کا، کائنات میں کوئی کلام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. ایسا کلام ہے، بنانا تو دور کی بات ہے، اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. وجدان پر نشہ طاری ہو جائے. پڑھو پھر سے. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. کیا بات ہے. والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف. اتنا حسین انداز بولنے کا. یہ میرے رب کا کلام ہے. میرا رب ایسی بات کرتا ہے. کیا بولتا ہے؟ قسم ہے ہواؤں کی جو بڑی تیزی سے چلتی ہیں. تیزی سے چلتی ہیں. ہم اس کی شرح کرنا چاہیں گے. ہوائیں مختلف اقسام کی ہیں. جی جی. ایک ہوا ہے جس کو آدمی اپنے اندر لے جاتا ہے. اگر ہوا آدمی کے اندر نہ جائے تو آدمی مر جائے. تو ہوا کی ایک قسم ہے جس پر مدار زندگی ہے، مدار حیات ہے، کہ اگر ہوا نہ ملے تو آدمی مر جائے. ایک ہوا تو وہ ہے. اور ایک ہوا وہ ہے جو بادلوں کو پھیلاتی ہے. ایک ہوا وہ ہے جو بادلوں کو تہ بتہ کرتی ہے. اور ایک ہوا وہ ہے جو بادل کو ویکسینیشن کرتی ہے، فرٹیلائز کرتی ہے اس کو. اور ایک ہوا وہ ہے کہ اللہ جہاں چاہتا ہے بادلوں کو اڑا کر وہاں لے جاتی ہے اور بادل وہیں برستے ہیں. بادل کہیں بنتے ہیں، ہوا انہیں اڑا کر وہاں لے جاتی ہے جہاں اللہ کا ارادہ ہوتا ہے برسنے کا. ہر جگہ بادل نہیں برستے. اور ایک ہوا ہے جو بڑے بڑے جہازوں کو سطح آب کے اوپر تھامے رکھتی ہے کہ اگر ایک اندازے کے مطابق نہ ہو تو کشتی ڈوب جائے، شپس ڈوب جائیں. کون ہے جو پانی کی پیٹھ کے اوپر سطح آب کے اوپر کشتیوں کو روکے رکھتا ہے؟ ہوا کے ذریعے رب تعالی. تو سفینوں کو اور بڑی بڑی کشتیوں کو سطح آب کے اوپر روکنے والی چیز کون ہے؟ ہوا. کہ اگر ایک اندازے کے مطابق ہو تو سطح آب کے اوپر جہاز چل سکتے ہیں، اگر ایک اندازے کے مطابق سے زیادہ ہو جائے تو سفینے ڈوب جائیں گے، کشتیاں ڈوب جائیں گی. اور ایک ہوا ایسی ہے جو کھیتیوں کو تقویت دیتی ہے، کھیتیوں کو ہرا بھرا رکھتی ہے. اور ایک ہوا ایسی ہے جو کھیتیوں کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی ہوائیں بھی ہوتی ہیں. اور ایک ہوا ہوتی ہے ٹھنڈی اور ایک ہوا ہوتی ہے گرم. ایک ہوا ہوتی ہے جو دن میں چلتی ہے، ایک ہوا ہوتی ہے جو رات میں چلتی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ مطلب ہے اس کا. ابھی کتنی ہوائیں معلوم نہیں. جی. والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو اسکیٹر کر دیں، اسے بکھیر دیں. ذرب کا مطلب ہے ٹو اسکیٹر ڈسٹ.
یعنی گرد و غبار کو اڑا دیں. اچھا فالحاملات وقرا، قسم ہے ان بادلوں کی جو پانی کا بوجھ اٹھائے رکھتے ہیں. پانی کا بوجھ اٹھا کے چلتے ہیں، اور چلاتا کون ہے ان کو؟ ہوائیں. بادل کے اندر پانی بھرا رہتا ہے، ملینز گیلن پانی ہوتا ہے اس میں. ان کو ادھر سے ادھر لے جانے کے لیے کس انجن کی ضرورت ہے؟ ہوا کی. ہوا لے جاتی. فالجاریات یسرا، آسانی سے چلنے والی کشتیوں کی قسم. یہ آسانی سے کیوں چلتی ہیں؟ ایک اندازے کے مطابق اس لیے کہ ہوا معتدل ہو، ایک خاص اندازے میں ہو تو کشتیاں سطح آپ کے اوپر ٹھہر سکتی ہیں ورنہ ڈوب جائیں گی. قسم ہو ان کشتیوں کی، ان جہازوں کی جو آسانی سے چلتے ہیں. فالمقسمات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تمام امور کے اوپر موکل ہیں، تمام امور کے اوپر وہ مقرر ہیں اور تمام امور کو سنبھالے ہوئے. یہ فرشتے ہیں. کوئی فرشتہ جان نکالتا ہے، کوئی فرشتہ روزی پہنچاتا ہے، کوئی فرشتہ انسانوں کی حفاظت کرتا ہے تاکہ وہ اپنی موت تک زندہ رہے. بے شمار فرشتے ہیں، بے شمار کام ہیں اور بے شمار فرشتے ہیں. ان کی تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. یہ ہوائیں ہیں. کہاں تک تشریح کی جائے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر کیا گیا ہے کہ فرشتے لوط کی بستی الٹنے کے لیے آئے تھے تو پہلے ان کے پاس آئے. یہ بڑے مہمان نواز تھے. تو جیسے ہی فرشتے آئے انسانی شکل میں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کھانا کھائیں گے، نہیں پوچھا. محضر جو کچھ تھا لا کر کے رکھ دیا، بلکہ باقاعدہ ایک موٹا بچڑا بھون کر کے ان کے سامنے لا کر رکھ دیا. دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے کھانے کے لیے. کہنے لگے قال الا تاکلون، کھا کیوں نہیں رہے؟ اس کا مطلب مہمان اگر شرم محسوس کرے کھانے میں آپ کے ہاں تو آپ اسے تھوڑا تقویت دیں اور تھوڑی اس کی شرم کم کریں اور کہیں کہ کھاؤ کھاؤ، کھینچ لو کھینچ لو کھینچ لو اچھی طرح. فقربہ الیہم فقال الا تاکلون، کھینچو، کیوں کھینچ نہیں رہے، کھینچ لو. ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے. پتہ یہ چلا کہ نوری مخلوق انسانی شکل میں بھی آ جائے تو اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور کے بنے ہوئے نہیں ہیں اس لیے کہ آپ کھانا کھاتے تھے. نوری مخلوق اگر انسانی شکل میں بھی آ جائے کھانے کی محتاج نہیں ہوتی، کھانا نہیں کھاتی ہو. اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کے الٹنے کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ اس بستی کو الٹ دیا گیا، اس لیے کہ یہ الٹا کام کرتی تھی. جی جی، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے تھے. جی، تو اس بستی کو الٹ دیا گیا اس لیے کہ یہ الٹا کام کرتے تھے، ان نیچرل کام کرتے تھے، لہذا الٹ دیا گیا. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب کسی معاشرے میں نیکی آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ رہ جائے، اس لیے کہ بتایا گیا کہ صرف ایک گھر ہی ایمان والا رہ گیا تھا، بقیہ پورا شہر اس برائی میں مبتلا تھا. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ. مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ کوئی بھی گھر ایمان والا نہیں تھا، پورا شہر برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ ہم نے مومنوں کو نکال لیا، ہم نے مومنوں کو نکال لیا. اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا وہی بتانے جا رہا ہوں کہ جب کسی معاشرے میں نیکی آٹے میں نمک کے برابر نہ رہ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب حرکت میں آتا ہے، اور ایسی قوم کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو ایک ہوشمند باغباں اپنے باغ کے سڑے ہوئے پھلوں کے ساتھ کرتا ہے. اردو سمجھ میں آتی ہے میری؟ آنی چاہیے. ریپیٹ کرتا ہوں، جب کسی معاشرے میں نیکی
آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ رہ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب حرکت میں آتا ہے، اور ایسی قوم کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو ایک ہوش مند باغباں اپنے باغ کے سڑے ہوئے پھلوں کے ساتھ کرتا ہے، باغ سے ان سڑے ہوئے پھلوں کو نکال کر باہر پھینک دیتا ہے۔ ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا گیا، وہ تو پھل ہیں، ان کو اٹھا کر کے باغ کے باہر پھینک دیا گیا، ان کو دنیا سے باہر پھینک دیا گیا، ان کو دنیا سے باہر پھینک دیا گیا۔ اور آج یہ بحر مردار کا حصہ ہے، یہ پوری بستی بحر مردار، آپ دیکھیں گے بحر میت، ڈیڈ سی اس کا حصہ ہے، اور یہ عجیب و غریب پانی ہے ڈیڈ سی کا، کہ اس پانی کی بوئنسی یعنی اچھال اور اس پانی کی ڈینسٹی یعنی کثافت ایسی ہے کہ کسی کو اگر تیرنا نہ آتا ہو اور اس سمندر میں کود پڑے تو ڈوبے گا نہیں، پانی اچھال دیتا اس کو اوپر کی طرف، اور اس میں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہتا۔ یہ پوری کی پوری بستی یہ اسی ڈیڈ سی کا حصہ بن چکی ہے، دیکھ رہے ہیں، ساتھ وہی سلوک کیا گیا۔ اور اس کے بعد چونکہ ہوا کی قسم کھائی گئی پہلے، یہاں ایک قوم کے اوپر جو عذاب آیا کس شکل میں آیا بتایا جا رہا ہے، وَفِي عَادٍ اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور عاد کے بارے میں سن لو کہ ہم نے ان کے اوپر بانجھ ہوا بھیجی۔ بانجھ بانجھ اس عورت کو کہتے ہیں جس کے بچہ نہ ہو، یہ ہوا ایسی تھی جو بانجھ تھی، بانجھ، اس کے اندر کوئی خیر نہیں تھا، 7 رات اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی، اور مکانات دیکھے جا سکتے، لا یرا الا مساکنہم، مکانات موجود، مکینوں کا پتہ نہیں، سب کو حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ They were eradicated from the face of the earth like an erroneous word، انہیں حرف غلط کی طرح اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میری طرف بھاگو، ففروا الی اللہ، میری طرف بھاگو، اور ایک جگہ کہہ رہا مجھ سے ڈرو، وخافون وخشون، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور پھر یہاں کہہ رہا میری طرف بھاگو۔ آدمی جس سے ڈرتا ہے اس کی طرف بھاگتا نہیں، اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگتا ہے۔ بھائی مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے تو میں آپ کی طرف تھوڑی بھاگوں گا، میں آپ کی مخالف سمت میں بھاگوں گا۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے مجھ سے ڈرو اور میری ہی طرف بھاگو۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا رحم ہے، بھاگ کر جائے گا کہاں؟ میرے سوا تیرا ہے بھی کون؟ کہاں جائے گا بچ کر؟ جائے گا کہاں؟ میرے سوا تیرا ہے بھی کون؟ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو۔ اس کے بعد مقصد تخلیق انسانی بتائے گی کہ تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے، تم کس وجہ سے، کس سبب سے، کس لیے اس دنیا میں برپا کیے گئے ہو، تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا باتھ روم کر دینا مر جانا، یہی تخلیق کا مقصد ہے؟ یہ تو جانور بھی کرتا ہے، کھانا پینا ازدواجی تعلق یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ تم جانور ہو کہ جانور سے الگ ایک مخلوق ہو تم؟ فرمایا گیا کہ تمہاری تخلیق کا مقصد میری عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ آپ کی زندگی کا مقصد اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت ہے، شیطان کی نہیں۔ اور اگر کھانا پینا ازدواجی تعلق قائم کرنا اور مر جانا اسی کا نام زندگی ہے تو پھر زندگی کے اوپر 100 بار لعنت، اس زندگی کے اوپر 100 بار تھو۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ زندگی تو ایک جانور بھی جیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے،
کھاتا ہے، پیتا ہے، چرتا ہے، مر جاتا ہے۔ تم کون؟ ہو آر یو؟ اینیملس؟ جانور؟ لا، تم جانور کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہاری تخلیق کا ایک مقصد ہے جو ہے بتایا گیا سورہ ذاریات میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ان کا اصل مقصد ہے۔ اس کے بعد سورہ طور ہے، بہت بہترین سورہ ہے، ایک ایک آیت اس لائق ہے کہ اس پر ایک ایک گھنٹہ بحث کی جائے، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک اہم بات جس کی طرف ہم آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے یہ، اور اگلی سورہ میں بتایا گیا تم پیدا کیسے ہوئے ہو۔ کیا بات ہے، بالکل سائنٹیفکلی بتایا گیا کہ تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے، یہ ایک اللہ کی عبادت۔ اچھا، تو تم پیدا کیسے کیے گئے ہو؟ ایتھیسٹ لوگ کہتے ہیں یہ دنیا ایسے ہی بن گئی ہے، یہ کائنات ایسے ہی بن گئی ہے، انسان ایسے ہی پیدا ہو گیا ہے، ایک کوئنسیڈنس، ایک اتفاق کے نتیجے میں پیدا کیا۔ دیر از نو کوئنسیڈنس ان دس ورلڈ، ایوری تھنگ از پلانڈ۔ کائنات پر غور کرو تو کوئی چیز اتفاقی نہیں ہے، ہر چیز منصوبہ بند ہے، ہر چیز پلانڈ ہے۔ اس سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ تم کو کسی نے پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے، سوال دیکھو کتنا پیارا سا سوال آج تک کھڑا ہوا ہے، اور کوئی بھی ایتھیسٹ آج تک جواب نہیں دے سکا ہے۔ دیکھو، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، دو ہی باتیں ہیں۔ تم کو کسی نے پیدا نہیں کیا، تم تو ہو نا، تم کو کسی نے پیدا نہیں کیا لیکن تم تو ہو نا، تو اب بتاؤ تم نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے؟ ام هم الخالقون، اس لیے کہ یہ بدیہی طور پر باطل بات ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پیدا کر لے، اس لیے کہ کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے خالق پہلے ہوتا ہے، مخلوق بعد میں ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے سے پہلے کیسے ہو جائیں گے؟ جب آپ اپنے خالق ہیں تو آپ اپنے سے پہلے کیسے ہو گئے؟ بوگس بات ہے یہ، ربش۔ آپ اپنے خالق ہیں، خالق کے لیے پہلے ہونا ضروری ہے، تو آپ اپنے سے پہلے ہیں، جملہ ہی غلط ہے یہ۔ اچھا چلو، آپ نے اپنے آپ کو نہیں پیدا کیا اس لیے کہ یہ بالکل ربش بات ہے، بیہودہ بات ہے۔ آپ اتفاق سے بن گئے، کسی چیز سے آپ پیدا نہیں ہوئے ہیں، اچھا اتفاق سے آپ ہو گئے۔ اتفاق سے کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے جی۔ اور ایک بات یاد رکھو، اتفاق میں نظم نہیں ہوتا۔ اور کائنات کو دیکھو کہ پوری کی پوری منظم ہے۔ سورج جس بلندی پر ہے، اگر مقدار شعرتن، ایک بال کے برابر بھی نیچے آ جائے، ایک بال کے برابر بھی نیچے آ جائے تو پوری زمین جل کر راکھ ہو جائے۔ اور جس بلندی پر ہے تھوڑا اوپر چلا جائے تو پوری زمین منجمد ہو جائے گی، جم جائے گی برف کی طرح۔ یہ ایٹ رینڈم ہے، ایسے ہی ہے۔ ذرہ برابر اگر سورج نیچے آ جائے تو زمین جل کر راکھ ہو جائے، اور ذرہ برابر اوپر چلا جائے، جس جگہ پر اللہ نے اسے رکھا ہے اس سے اوپر چلا جائے تو زمین جم جائے، پوری منجمد ہو جائے۔ تو یہ جو اسے باندھے ہوئے ہے، ایک جگہ رکھے ہوئے ہے، یہ کون ہے؟ کوئی تو روکے ہوئے ہے نا، اس کو روکے ہوئے۔ اور اتفاق میں نظم نہیں ہوتا، ہر چیز دیکھو آپ، یہ ناک ہے، یہ بڑھتی نہیں ہے، یہ ناخن بڑھتا رہتا ہے، اس وجہ سے اسے کاٹنا پڑتا ہے۔ بال بڑھتا رہتا ہے، کاٹنا پڑتا ہے۔ دانت ایک خاص حد تک رہتے ہیں، اگر وہ بڑھ جائیں، بڑھتے رہیں تو آدمی اپنا منہ نہیں بند کر سکتا۔ ہر ایک چیز میں آپ دیکھیں گے ایک نظم ہے، ایک ترتیب ہے، ایک سسٹم ہے، اور اتفاق میں نظم نہیں ہوتا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ کیلے کا ایک چھلکا پڑا ہوا ہے سامنے، آپ کیمرہ لے کر کھڑے ہو جائیں،
کیلے کا ایک چھلکا ہے. ایک آدمی آتا ہے اور اسے پتا نہیں ہے کہ یہاں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے. اس کا پیر اس کے اوپر پڑتا ہے, پھسل کر گرتا ہے. کیمرے سے اس کا فوٹو لو, گرا کیسے. اس کے بعد ایک دوسرا آتا ہے, بالکل اسی طریقے سے وہی پیر رکھتا ہے کیلے کے چھلکے کے اوپر, وہ گرتا ہے. کیمرے سے فوٹو لو کس طرح گرتا ہے وہ. پھر ایک تیسرا آدمی آتا ہے, اسی کیلے کے چھلکے پر وہی پیر رکھتا ہے, گرتا ہے. فوٹو لو کہ کس طرح گرا. تینوں کے گرنے کا انداز مختلف ہے, ایک نہیں ہے. یہی میں بتا رہا ہوں کہ یہ اچانک گرے ہیں, یہ اتفاق سے گرے ہیں, یہ جان بوجھ کر کے پیر نہیں رکھا انہوں نے, اتفاق سے رکھا ہے. لہذا اتفاق میں نظم نہیں ہے. تینوں گرے ہیں, تین انداز سے گرے ہیں, کیمرے میں دیکھ لو. تو اتفاق میں نظم نہیں ہوتا, اور کائنات کا ذرہ ذرہ نظم کی ڈور میں بندھا ہوا ہے. کوئی چیز اپنے حد سے آگے نہیں جاتی. سمندروں کو دیکھو, اپنے حد سے آگے نہیں جاتے, نہیں تو بہت سارے شہر اب تک زیر آب ہو گئے ہوتے. ہر چیز کی ایک حد مقرر کر دی گئی. یہ حد سے تجاوز نہیں کرتے, نظم ہے یہ. اور اتفاق سے کوئی چیز ہوتی ہے تو اتفاق میں نظم نہیں ہوتا, جیسا کہ ابھی میں نے بتایا. تو گویا کہ there is no coincidence in this world, in this universe, everything is planned. یہ آپ ماننا پڑے گا آپ کو. جی نقطہ وہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ نقطوں کے مجموعے کا نام خط ہے, خط کے مجموعے کا نام سطح ہے, اور سطح کے مجموعے کا نام جسم ہے. جی نقطے کے اندر لمبائی چوڑائی گہرائی نہیں پائی جاتی, خط کے اندر صرف لمبائی پائی جاتی ہے, سطح کے اندر لمبائی اور چوڑائی پائی جاتی ہے, جسم کے اندر تینوں بوتھ پائے جاتے ہیں. 3 ڈائمینشنز ہوتے, لمبائی چوڑائی گہرائی, تینوں چیزیں ہوتی ہیں جسم میں. جیومیٹری کا یہ اصول ہے کہ خط بغیر نقطے کے نہیں بن سکتا. آپ خط کھینچ رہے ہیں نا ایسا, یہ نقطہ بنا, یہ مختلف نقطوں کے مجموعے کا نام خط ہے. 1 نقطہ 2 3 4 5 6 10. تو یہ جو پہلا نقطہ ہے, یہ پہلا نقطہ ہے, اس کے پہلے نقطہ نہیں ہے. تو اگر نقطہ نہ ہو تو خط نہیں بن سکتا. یہ جیومیٹری کا اصول ہے. پہلے ہونا چاہیے کوئی, خط بنانے کے لیے کوئی ایک ہونا چاہیے, وہ نقطہ ہے وہ. تو جیومیٹری کا یہ اصول کے بغیر نقطے کے خط نہیں بنتا, تمام وجود کے اوپر جاری ہوتا ہے. یہ اصول تمام وجود کے اوپر جاری ہے, بغیر نقطے کے خط نہیں بن سکتا. تو جیومیٹری کا یہ اصول تمام وجود کے اوپر جاری ہوتا ہے. اور سب سے بڑا ملحد ایتھیسٹ, ایک ملحد سائنسدان گزرا, فریڈ ہائل کہتا ہے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ زندگی اتفاق سے بن گئی, یہ معمولی آدمی نہیں ہے, یہ بہت بڑا سائنسدان ہے فریڈ ہائل. یہ کہتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ زندگی اتفاق سے بن گئی ہے, کوئنسیڈنس کا نتیجہ ہے, تو گویا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اچانک ایک ٹورنیڈو, ایک جھکڑ, ایک تیز ہوا چلی اور ایک کباڑ خانے سے گزری, اور جب وہ گزری تو وہاں سے ایک بوئنگ جہاز بن کر کے تیار ہو گیا. یہ کیا ہے, نہیں سمجھا کیا بولتا ہے وہ؟ کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ زندگی اتفاق سے وجود میں آ گئی ہے, تو گویا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک جھکڑ, ایک ٹورنیڈو, ایک تیز ہوا چلی اور ایک کباڑ خانے سے گزری, اور اس کباڑ خانے سے گزرتے وقت وہاں ایک بوئنگ جہاز بن گیا اتفاق سے. کتنے پاگل پن ہے یہ, اس کو پاگل پن کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کا ایک بنانے والا ہے. نہ انسان نے اپنے آپ کو بنایا ہے, اور وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اتفاق سے بن گیا ہوں. اتفاق کوئی چیز نہیں ہے, اتفاق میں نظم نہیں ہوتا. اور یہاں دیکھو بدن انسانی میں غور کرو کہ کتنا نظم ہے. اسی وجہ سے یہ دیکھو, اس سے پہلے ایک آیت گزری ہے سورہ ذاریات میں, وفی انفسکم افلت, اپنی وجود پر غور کرو, کیا تم دیکھتے نہیں ہر چیز نظم میں ہے, ہر چیز نظم میں ہے. کوئی مچھر بڑھ کر ہاتھی نہیں ہو جاتا, مچھر ہی ہوتا, اور کوئی ہاتھی گھٹ کر مچھر نہیں ہوتا. ہر چیز اپنی حد میں ہے. کوئی ہے جو ہر چیز کے اوپر حکم لگائے ہوئے, اپنی حد سے آگے مت بڑھو. یہ کون ہے جو کائنات کو روکے ہوئے ہے؟ اللہ نے سورہ فاطر میں اس کا جواب دیا, ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. کائنات کے اندر جو پورا سسٹم ہے, اس کو سنبھالنے والا کون؟ اللہ.
ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. کیا تو سوال اب بھی وہیں کھڑا ہوا ہے جی. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اس سوال کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا ہے. سوال ایک لائن میں ہے, آج تک ویسے کھڑا ہوا ہے, آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا اس کا. اور جب بحث ہوتی ہے ایتھیسٹ سے تو وہ مدے سے ہٹ کر بات کرتے ہیں, ایسا ویسا, تو بگ بینگ سے پہلے کیا تھا, تو اس سے پہلے کیا تھا, وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہتا, مدے پہ نہیں آتا, اس لیے اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں بحث کرنے کے لیے. اس کے بعد سورہ نجم ہے, دیکھو انداز دیکھو اس کا, گفتگو کا انداز دیکھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. یہ میرے رب کا کلام ہے, اس طرح بات کرتا ہے, اس طرح بات کرتا ہے, اس طرح بات کرتا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں اسٹائل بولنے کی, کوئی انسان اس طرح بات نہیں کر سکتا. آہنگ دیکھیں آپ, اس کا ردم دیکھیں آپ, کوئی انسان اس طرح بات نہیں کر سکتا. یہ تو آہنگ ہے, الفاظ موتی کی طرح جڑے ہوئے ہیں کہ اس کی جگہ دوسرا لفظ نہیں لایا جا سکتا, معنی بگڑ جائے گا. اور معنی, چلیے معنی دیکھتے ہیں. والنجم اذا ہوا, قسم ہے ستارے کی جب وہ جھکتا ہے. ستارے کی قسم کیوں کھائی گئی؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ستارے کی قسم کھانا یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی دلیل پیش فرمائی کہ میرا نبی سچا نبی ہے, میرا رسول سچا رسول ہے. قسم کس کی ہے؟ ستارے کی. اچھا, 14واں پارہ کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. زمانے جاہلیت میں لوگ جب سفر کرتے تھے تو سمتوں کا تعین, اور آج بھی سمندروں کے اندر ایک روشنی کا مینار ہوتا ہے. ہاں, ایک آدمی وہاں رکھا جاتا ہے جو باقاعدہ رات میں ہمیشہ اس روشنی کو دکھاتا رہے تاکہ جہازوں کو صحیح روٹ معلوم ہو جائے. اور بہت خوفناک جگہ ہوتی ہے وہ, پتہ نہیں کیسی کیسی آوازیں آتی ہیں وہاں سے. آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ وہ اس پر دکھاتے ہیں وہ روشنی رات بھر گھماتے رہنا ہے تاکہ کسی راستہ بھولے ہوئے جہاز کو راستہ مل جائے. دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ بالنجم ہم یہتدون. گزشتہ زمانے میں لوگ ستارے سے راستوں کا پتہ لگاتے تھے, اور وہاں ہدایت کا لفظ ہے وہ بالنجم ہم یہتدون. ستارے کے ذریعے وہ رہنمائی پاتے ہیں, ہدایت پاتے ہیں کہ سیدھا راستہ یا ادھر سے چلے جاؤ. تو نجم کے ساتھ ہدایت آئی. تو جیسے ستارے کی روشنی میں راستہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ ملتا ہے, ایسے ہی میرا نبی ہے جی. وہ تو دنیا کا راستہ دیکھتا ہے آدمی چاند کی روشنی میں اور ستارے کی روشنی میں. میرا نبی یہ بتاتا ہے کہ جنت کا راستہ کس طرف سے جاتا ہے. نبینا یہدی الی الجنہ, ہمارا نبی ہدایت کرتا ہے, راستہ بتاتا ہے جنت کا, جیسے ستارہ رات میں راستہ بتاتا ہے بھٹکے ہوئے جہازوں کو کہ راستہ یہ ہے. وہ مادی راستہ بتاتے, یہ روحانی راستہ بتاتا ہے.
رات میں ستارہ یہ بتاتا ہے کہ تمہاری منزل کدھر ہے، تمہارا ساحل کدھر ہے، جانا کدھر ہے. اور ہمارا نبی بتاتا ہے کہ جنت کا راستہ کون سا ہے، جنت میں جانے کا راستہ کون سا ہے. دونوں دیکھو رہنمائی کر رہے ہیں، ستارہ بھی اور رسول بھی. اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ستارے کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے. ستارے میں اور ہمارے نبی میں گونا مماثلت ہے، مشابہت ہے ایک طریقے کی. ستارہ رات میں راستہ دکھاتا ہے اور ہمارا نبی جنت کا راستہ دکھاتا ہے، یہ مماثلت ہے. والنجم اذا ہوا، اور پھر یہ فرمایا گیا ما ضل صاحبکم وما غوا. یہ تمہارا ساتھی جو ہے یعنی ہمارے نبی، یہ نہ تو ضال ہے اور نہ تو غاوی ہے، یعنی یہ ضلالت میں بھی مبتلا نہیں اور یہ غوایت میں بھی مبتلا نہیں. دیکھو ما ضل صاحب، ما ضل، ضلالت اس کے اندر نہیں ہے، اور دوسرے وما غوا، اور غوایت بھی نہیں ہے. ما مانا ضلالہ وما مانا الغوایا، کہ نبی کے اندر ضلالت نہیں، نبی کے اندر غوایت نہیں. تو ما مانا ضلالہ اور ما مانا الغوایت. کہتے ہیں کہ کسی چیز کا علم نہ ہونا یہ ضلالت ہے، بھٹک جانا ہے. آدمی بھٹکتا کیوں ہے؟ جانا تھا بمبئی، بمبئی کی گاڑی میں بیٹھنا تھا، حیدرآباد کی گاڑی میں بیٹھ گیا، اس لیے کہ اسے علم نہیں تھا. عدم العلم بالشیء والجہل، یہ ضلالہ. عدم العلم بالشیء، کسی چیز کا علم نہ ہونا وہ ضلالہ. آپ کو علم نہیں تھا، اب دوسری گاڑی میں بیٹھ گئے، اس کو کہتے ہیں گمراہ ہو جانا، گمراہ ہو جانا، راہ گم کر دینا. یہ مطلب گمراہ، راہ کو گم کر دینا. جانا تھا کدھر، چلا گیا کدھر. تو میرے نبی کے اندر ضلالت نہیں ہے، یعنی عدم العلم بالشیء، میرے نبی کے پاس علم ہے. اچھا، اور غوایت کس کو کہتے ہیں؟ غوایت کہتے ہیں علم کے مطابق عمل نہ کرنا. تو ضلالت کی نفی ہوئی یعنی آپ کے پاس علم ہے، اور غوایت کی نفی ہوئی کہ آپ علم کے ساتھ علم کے تقاضے پر عمل بھی کرتے ہیں. آپ عالم بھی ہیں اور آپ عامل بھی ہیں. یہ ہے بات. ما ضل صاحبکم وما غوا. اللہ اکبر. پھر آگے تو عجیب و غریب سب چیزیں ہیں، بیان نہیں کیا جا سکتا. بیان نہیں کیا جا سکتا. آگے فرمایا گیا وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے. کیا بات ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے، اور وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے. اسٹائل دیکھ رہے ہیں. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. پوری سورہ میں وہی اسٹائل بدلی نہیں ہے کہیں بھی. آدمی ہنستا کب ہے؟ جو اسے خوشی ہوتی ہے. اور آدمی روتا کب ہے؟ جب اسے دکھ ہوتا ہے. جب اللہ ہی ہنساتا ہے. ہنستا کب ہے؟ جب اسے خوشی ملتی ہے. اور وہی رلاتا ہے یعنی آدمی کو جب دکھ ہوتا ہے تو روتا ہے. گویا خوشی یہ ہنسنے کا سبب ہے اور رونا یہ دکھ کا سبب ہے. لہذا جب وہی ہنساتا وہی رلاتا تو دکھ بھی اسی کی طرف سے اور خوشی بھی اسی کی طرف سے. لہذا خوشی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اور دکھ دور کرنے کی التجا کرنی ہو تو التجا اسی سے کرو. یہ قرآن حکیم کی سائنس ہے. یہ دنیا کی کوئی کتاب اس طرح گفتگو نہیں کر سکتی. یہ ڈائریکٹ روح سے گفتگو کرتی ہے. یہ بڑے بڑے سائنسداں یہ ایجاد کر لیا وہ ایجاد کر لیا، یہ منظر اور وہ منظر، وہی وہ سب آنکھوں کے لیے ہے، وہ بدن کے لیے ہے جو ایک دن ختم ہو جانے والا ہے. روح کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ قرآن حکیم بولتا ہے آؤ میرے پاس، میں بتاتا ہوں روح کو کیا چاہیے. یہ چاہیے اس کو، یہ چاہیے، یہ چاہیے تم کو، روح کو. اس کے بعد سورہ قمر ہے، بہت پیاری بات دیکھو. خشان ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر مہطعین الی الداع یقول الکافرون هذا یوم عسر. قیامت کے دن اجداث سے لوگ نکلیں گے. ایک تو قبور سے نکلیں گے، قبر کی جمع، قبر کا پلیورل، قبور سے نکلیں گے. اچھا قبروں سے نکلیں، ٹھیک ہے. اجداث سے نکلیں گے. تو اجداث میں اور قبروں میں کیا فرق ہے؟ اجداث لا کر کے ڈرایا گیا ہے. جدت کہتے ہیں
ایسے صوت مزغ اللحم، گوشت کے چبانے کی آواز پر چپڑ 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 کی جو آواز آتی، گوشت آدمی کھا رہا ہو یا کوئی جانور گوشت کو کھا رہا ہو تو جو آواز آتی ہے گوشت کو چبانے کی، اس کو کہتے جدس. لفظ ہی ڈرا دینے کے لیے کافی ہے. یعنی تمہیں اپنے حسن کے اوپر بڑا ناز، تمہیں اپنی قوت کے اوپر بڑا غرہ، حسن کے اوپر بڑا ناز، میں منتظر ہوں، آ جاؤ تمہارا گوشت کھانے کے لیے، مجھے تمہارا گوشت کھانا ہے. اور کھا لیتی پورا. صوت مزغ اللحم، جیسے گوشت کو آدمی چپڑ چپڑ کر کے کھا جاتا ہے، ایسے ہی زمین تمہارے گوشت کو کھا جائے گی. کائے کا بدن، کائے کا حسن، کائے کی ڈگری، بیکار چیزیں ہیں سب. ان کو اس کے حد میں، دنیا کو اس کے اوقات میں رکھو خالی. تو جدت کہا گیا، یعنی ایسی قبروں سے اٹھو گے کہ اس قبر نے تمہارا گوشت چپڑ چپڑ کر کے کھا لیا ہوگا. ڈر نہیں لگتا؟ ہم سب کا گوشت کھانے والی ہے وہ، کوئی بچنے والا نہیں ہے، کوئی بچنے والا نہیں. گوشت کھانے کے لیے انتظار میں ہو. تو اس دن نکلیں گے وہ اجداث سے. کیسے؟ کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں. اچھا، سورہ قاریہ میں کہا گیا کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح. جیسے پتنگے ہوتے ہیں نا، روشنی ہوتی ہے تو برسات میں کتنی تعداد میں آ جاتے ہیں روشنی کے پاس، اور جلتے رہتے، مرتے رہتے، گرتے رہتے. ان کو فراش کہتے ہیں، پروانہ، پروانہ. اچھا، اور یہاں کہا گیا ٹڈی، ٹڈی کی طرح وہ قبروں سے نکلیں گے. اچھا، اور ایک جگہ کہا گیا کہ پروانے کی طرح ہوں گے یہ. تو پروانے میں اور ٹڈی میں فرق ہے. الجراد والفراش ضدان، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں. ٹڈی جو ہوتی ہے، الجراد منتظم فی سیرہ، اپنے سفر میں، اپنی چال میں منظم ہوتی ہے وہ. جی، کدھر جانا ہے ساری ٹڈیاں ایک ساتھ جاتی ہیں، ان کا روٹ متعین ہوتا ہے. لیکن پروانوں کا روٹ متعین نہیں ہوتا. یموج بعضہ فی بعض، بعض سے ٹکراتے رہتے ہو. دیکھو کہیں بتی جل رہی ہو، برسات کا موسم ہو، وہ ڈھیر سارے آ جاتے ہیں، وہ اس سے ٹکرا رہا ہے، وہ اس سے ٹکرا رہا ہے. گویا کہ ٹڈیوں کا جو روٹ ہوتا ہے وہ منظم ہوتا ہے، سمت متعین ہوتی ہے کہ کدھر جانا ہے. لیکن یہ پروانے جو ہوتے ہیں ان کی سمت متعین نہیں ہوتی، یہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہتے. پھر بتایا یہ گیا جب نکلیں گے قبروں سے تو پروانے کی طرح نکلیں گے. لا یدرون اینا یذهبون، انہیں پتہ نہیں ہوگا جانا کدھر ہے. جیسے وہ پروانوں کو معلوم نہیں کہ کدھر جانا ہے تو آپس میں ٹکرا رہے ہیں. نکلیں گے تو پروانوں کی طرح. لا یدرون اینا یذهبون، جانا کدھر ہے انہیں یہ معلوم نہیں ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز دینے والا آواز دے گا. وہی بتایا گیا، نکلے قبر سے مہطعین الی الداع، یوم یدعو الداعی الی شیء نکور، ایک آواز دینے والا آواز دے گا. یہ نکلے، پتہ نہیں یہ جانا کدھر ہے. تو پروانوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی آپس میں ٹکرا رہے ہیں. وہ جانا کدھر ہے. پھر ایک آواز آئے گی، حضرت اسرافیل کی آواز آئے گی، اے سب ادھر آؤ. اب سارے کے سارے ٹڈیوں کی طرح منتظم ہو جائیں گے. اب سانپ کا روٹ متعین ہو جائے گا. نکلے تو پروانوں کی طرح کے روٹ متعین نہیں ہے، لا یدرون اینا یذهبون. لیکن جب حضرت اسرافیل پکارنے والا جب پکارے گا ادھر آؤ، تو سارے کے سارے منتظم ہو جائیں گے اور اس آواز کا تعاقب کریں گے کہ آواز کدھر سے آ رہی ہے، ادھر بھاگو. تو سب ایک ہی سمت میں بھاگیں گے جیسے ٹڈیوں کا سمت متعین ہوتا ہے. عجیب عجیب. اور یہ واحد جانور ہے، واحد جانور کون؟ ٹڈی، جس کا کوئی گھر نہیں ہوتا. واحد جانور ہے، یہ چلتے رہتے ہیں. یہ واحد جانور ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہوتا، جس کا کوئی گھر نہیں ہوتا. ان کو مردوں سے تشبیہ دی گئی کہ جب یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے، قبروں سے نکلنے والے مردوں کا بھی کوئی گھر نہیں ہوتا، کوئی گھر نہیں.
सब नंगे हैं, सब, उनका कोई घर नहीं, जाना किधर है, घर नहीं। जैसे टिड्डियों का कोई घर नहीं होता, ऐसे जब कब्रों से निकलेंगे तो निकलने वालों का कोई घर नहीं होता। कान्हुम जरादुल मुंतशिर, बिखरी हुई टिड्डियां, और टिड्डियों का कोई घर नहीं होता। ऐसे ही निकलने वाले जो मुर्दे हैं अपनी कब्रों से, उनका भी कहां कोई घर है, कहां कोई घर, कोई घर। रूह से बात करता है कुरान, डायरेक्ट रूह से बात करता है। क्या किताब है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह, हैरत अंगेज कलाम है। आखिर में कहा गया, वो कुल्लु शैइन फ़अलूहु फी ज़ुबुर, आदमी जो कुछ करता है सब किताबों में लिखा हुआ है। व कुल्लु सगीरिम व कबीरिम मुस्ततर, हर छोटा बड़ा अमल ज़ेर तहरीर लाया जा चुका है। चाहे खलवत में कोई अमल करो, चाहे जलवत में करो, अलानिया करो, सिर्रन करो, कुल्लु सगीरिम व कबीरिम मुस्ततर, हर छोटी बड़ी चीज राइट नोट डाउन लिखे हुए। यहां छुपा लोगे, वहां नहीं छुपता, वहां नहीं छुपता, सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया जाएगा। हादा फालतुम, इनकार नहीं कर सकते, इनकार करोगे जबान पर मोहर लगा दी जाएगी, फिर हाथ बात करेंगे। हादा फालतुम, हादा सनातुम, ला बोले कि फौरन जबान पर मोहर लगा दी जाएगी, फिर आजा कलाम करेंगे, बदन कलाम करेंगे, झूठ नहीं बोल सकते वहां पर। फिर सूरह रहमान है, कभी मौका मिला इंशाअल्लाह तो इस सूरह करीमा की हम एक एक आयत की शरह करेंगे। बड़ी प्यारी सूरह है, बहुत प्यारी सूरह। अल्लाह तबारक ताला ने अपने बड़े बड़े एहसानात इंसान के सामने रखे हैं। ये एहसान मैंने तुम पर किया, ये एहसानात हमने तुम पर किया, ये एहसानात हमने तुम पर किया। तो फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को तुम छुटलाओगे? सारा दिया हुआ तो मेरा ही है, सारी नेमतें जो अता हुई हैं वो मेरी अता है, तुम कौन कौन सी नेमत का इनकार करोगे? 31 मरतबा कहा गया है, ये पूरी सूरह करीमा में 31 बार आया है। क्या? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 31 टाइम्स आया, 31 बार। हाँ, और अल्लाह तबारक ताला ने अपनी नेमतें गिनाई। चले देख लेते हैं कुछ। वल अर्द वज़अहा लिल अनाम, मखलूक के लिए हमने ज़मीन को रखा है, बिछाया, ठीक है। अच्छा, फीहा फाकिहतुन, मेवे हैं, मेवे फल, अच्छा हर किस्म के। वन नख्ल, खजूर, ज़ातुल अकमाम, ज़ातुल अकमाम कहते ऐसे, जैसे कुम्भ माने आस्तीन होता है, आस्तीन। अब ये हाथ आस्तीन के नीचे है ना, ये छुपा हुआ है, हाथ छुपा हुआ है। अच्छा, वलहब, गल्ला, जुल अस्फ, भूसियों वाला, भूसी होती, वर्रैहान, और खुशबू। कुछ समझ में आया? अल्लाह कह रहा है कि हमने तरह तरह के मेवे तुम्हें दिए हमने, ये तुम इस्तेमाल करते हो अला सबील तलज़्ज़ुज़, अला सबील तवक्कुह, फॉर entertainment and for pleasure, अच्छा, for amusement। फल किस लिए खाता है आदमी? amusement के लिए, pleasure के लिए, entertainment के लिए। पेट तो भर गया है ना, आप entertain कर रहे हैं जी, तो entertaining के लिए फल। अच्छा, पेट भरने के लिए हब, गल्ला। तो गोया कि हमने ये नेमत अता की कि तुम्हारा पेट भरे, तो गल्ला पैदा किया, और तुम्हारी जबान के अम्यूजमेंट के लिए, मजे लेने के लिए हमने मेवे पैदा किए थे। अच्छा, और वह जुल आसमान भूसी, गल्ले से भूसी निकालते हो तो तुम्हारे जानवरों का खाना, ये जानवरों का। और अल्लाह ये फरमा रहा है कि हर चीज हम पैकेज में देते हैं,
ذات الاکمام ذوالعصف، چاول کے اوپر بھوسی ہوتی ہے، کیلے کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، انار کے دانوں کے اوپر چھلکا ہوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے ہر نعمت ہم نے پیکج کے اندر دی ہے. تم ہمارے سامنے ایسی عبادت لاتے ہو جو سڑی ہوئی ہے، کھلی ہوئی ہے. کھلی ہوئی چیز ہم پسند نہیں کرتے. تم پسند نہیں کرتے، ہم پسند نہیں کرتے. جو چیز کھل جائے بیکار ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے ہر کام کرو تو خالص اللہ کے لیے، ریا نہیں ہونی چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ کوئی بھی نعمت دی گئی ہے، ساری نعمتیں پیکجڈ ہیں، پیکج میں دی گئی ہیں. نعمت بھی دیکھو، نعمت عطا کی گئی وہ بھی محفوظ طریقے پر عطا کی گئی. تو ایک نعمت کے اندر دو نعمت، کیلا دیا گیا ایک نعمت، اور کیلے کے اوپر جو چھلکا ہے وہ کیلے کے اندر گودے کو محفوظ رکھے ہوئے، لہٰذا کیلے کا چھلکا جو آپ نے پھینک دیا وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اس کی وجہ سے کیلا محفوظ رہا ہے. یہ سمجھ سے ماورا ہے، بیان نہیں کر سکتا میں. اچھا، پھر اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، میں نے کھنکھناتی ہوئی سخت مٹی سے بنایا ہے. اچھا، ایک جگہ کہا گیا تراب سے بنایا ہے، مٹی سے. ایک جگہ کہہ رہا تین سے بنایا ہے. ایک جگہ کہہ رہا حمیم مسنون سے بنایا ہے. اور ایک دفعہ کہہ رہا ہے کہ صلصال کالفخار سے بنایا میں نے. یہ کیسے؟ مٹی ہے، اسی سے بنے ہو. پانی ڈال دو، پانی ڈال دو تو تین ہے، اور اس کو پانی ڈال کر کے چھوڑ دو، متغیر الرائحہ، اس کی جو بو بدل جائے تو ہمیں مسنون ہے، اور جب سوکھ جائے تو صلصال کالفخار ہے. مٹی ہی ہے، شکل بدل گئی ہے. یہ گفتگو کا انداز ہے قرآن حکیم کے. خلق الانسان من صلصال کالفخار. اللہ فرما رہا رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا مالک ہے، دونوں مغربوں کا مالک ہے. ایک جگہ فرمایا رب المشرق والمغرب، ایک مشرق اور ایک مغرب. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اگر آپ نواحی دیکھیں گے، اطراف دیکھیں گے تو اطراف چار ہی ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب. تو ایک مشرق ہے اور ایک مغرب ہے، تو رب المشرق والمغرب. نواحی، اطراف، سائڈس چار ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اگر اطراف دیکھے جائیں. اور رب المشرقین و رب المغربین، جاڑے کا سورج، جاڑے کا مشرق الگ ہوتا ہے، اور گرمی کا مشرق الگ ہوتا ہے. اب ظاہر مشرق بدل جائے تو مغرب بدل جائے گا. بعض لوگوں نے اس کے اندر ایک نقطہ بیان کیا ہے، ہمارے اسکول میں سے شروع میں سمجھا دیا جاتا ہے تاکہ بچہ اگر اس آیت پر غور کرنا چاہے تو غور کر لے. ایسے دیکھو، یہ زمین ایسے مدور ہے، گول ہے، برابر ہے، دیکھو ایسے. اب ہم زمین کو بیچ سے دو حصے کر لیتے ہیں، ایسے ایک دیکھو ایسے الگ ہو گئی زمین، برابر ہے. ایک مشرق، ایک مشرق، مشرقین، اور یہ مغربین. زمین ایسے ہے نا، ایسے ایسے. اب اس کے دو حصے کر لو، ایسے نصف کر لو. تو اب یہ نصف آپ نے کیا، یہ زمین ادھر، نصف ادھر، نصف ادھر. یہ مشرق، یہ مغرب، یہ مشرق، یہ مغرب. تو رب المشرقین و رب المغربین. اچھا، رب المشارق والمغارب، اللہ نے فرمایا بہت ساری مشرقوں کا مالک اور بہت سارے مغربوں کا رب ہوں میں. وہ کیسے؟ سورج جب مشرق سے نکلتا ہے تو ہر روز اسی جگہ سے نہیں نکلتا، پوائنٹ بدلتا رہتا ہے. آج اس پوائنٹ سے نکلا ہے، تھوڑا ہٹ کر نکلتا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا اور ہٹ کر نکلتا ہے، تھوڑا اور ہٹ کر. تو بے شمار مشرق ہیں، ایک پوائنٹ سے نہیں نکلتا، پوائنٹس بدلتے رہتے. لہذا جب مشارق بدلے تو مغارب بھی بدلتے رہیں گے. یہاں پوائنٹ بدلا تو ادھر مغرب ڈوبنے کی جگہ بھی بدل جائے گی. لہذا رب المشارق والمغارب، فلا اقسم برب المشارق والمغارب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کہا ہماری ایک قدرت اور دیکھنا چاہو گے؟ دو دریا چلتے ہیں، دو دریا مل کر دو دریا چلتے ہیں. یہ کھارا پانی ہے اس کا، اور یہ میٹھا پانی ہے. الماء المالح، الماء العذب. یہ ایک میٹھا پانی ہے اور ایک نمکین ہے، کھارا ہے. اب یہ ادھر سے چل رہا ہے، ادھر سے چل رہا ہے،
اور آگے جا کر کے ایک جگہ مل جاتے ہیں، سنگم ہے، ملتقا ہے، وہاں پر سنگم ہے، اور وہاں سے پھر آگے بڑھتے ہیں مل کر کے، لیکن دونوں پانی الگ الگ ہوتے ہیں. جی جی، دونوں پانی الگ الگ ہوتے ہیں. پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اس کا پانی، یہ اس کا پانی. ایک پانی دوسرے پانی پر نہیں چڑھ سکتا. فرمایا گیا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. برزخ الحاجز، بیریئر، ایک انسین بیریئر ہے جو اس پانی کو اس پانی میں ملنے نہیں دیتا. یہ کون ہے جو ایک انسین بیریئر رکھے ہوئے ہے کہ ایک پانی دوسرے پانی کے اندر نہیں مل سکتا؟ یہ ہماری قدرت ہے، ہم ایسا کرتے ہیں. اور ہم نے سمندروں کے پانی کو کھارا رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اسے میٹھا رکھتے تو اس کے اندر مرنے والی جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے پوری فضا منتن اور گندی ہو جاتی تھی، بدبودار ہو جاتی تھی. نمک کے اندر کوئی چیز رکھ دی جائے تو بدبو ختم ہو جاتی ہے. لہذا ہم نے سمندر کے پانی کو کھارا رکھا ہے. یسألہ من فی السماوات والارض. جو بھی چیزیں ہیں کائنات میں سب اسی سے مانگ رہی ہیں، سب اسی سے مانگ رہی ہیں. ہر ایک کا دست سوال اسی کی طرف پھیلا ہوا ہے، دے دے. حدیث میں ہے کہ ایک چیونٹی کو دیکھا تو وہ پیر اوپر کیے ہوئے سے لیٹ کر کے آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے. وقت نبی نے کہا بارش ہونے والی ہے، اس لیے کہ جانور اللہ سے پانی مانگ رہا ہے، چیونٹی کو دیکھ رہا اللہ تبارک تعالیٰ کو پانی مانگ رہی ہے. یہ کائنات مسٹری ہے، راز ہے، ایک راز سر بستا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. قرآن نے جتنا بتا دیا ہے، احادیث شریفہ میں جتنی وضاحت کر دی گئی، اسی پر رک جاؤ، آگے تمہارا دماغ کام نہیں کرے گا. کائنات کی ہر شے اسی سے مانگ رہی ہے. کافر بھی اسی سے مانگتا ہے بلسان الحال، اور مومن تو بلسان المقال بولتا ہے، بلسان القول. مصیبت آتی ہے میرے رب، میں اس مصیبت میں مبتلا، بولتا ہے وہ. اور کافر وہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں. لہذا بارش نہیں ہوتی تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے. کائے کو دیکھتا ہے بھائی؟ بلسان الحال، وہ اللہ سے مانگ رہا ہے. زبان سے نہیں بولتا، لیکن حالت یہ بتا رہی ہے کہ وہ اللہ سے مانگ رہا ہے. کائنات کی ہر شے اللہ سے مانگ رہی ہے، سب اس کے سامنے دست سوال دراز کیے ہوئے. دنیا کی سب سے بڑی لذت بتاؤں میں، خلوت میں، رات کی تنہائی میں، اندھیرے میں رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے مسلسل آنسو بہاتے رہنا. اس سے زیادہ لذت دنیا کی کسی چیز میں نہیں، کسی چیز میں نہیں، کسی چیز میں نہیں. سب نعمتیں بیان کی گئی یہاں سے وہاں تک. آگے سورہ واقعہ ہے. سورہ واقعہ کے اندر بتایا گیا کہ جنتی جنت میں جب آئیں گے تو نعمتیں تو ہیں ہی، اوپر سے بیان کیا جا رہا ہے. فی صدر مخضود، تہبتہ بیری، و طلح منضود، کیلے پھیلے ہوئے سائے، بہتا ہوا پانی، ماء مسکوب، و فاکہۃ کثیرہ، بہت زیادہ پھل کھینچ کے سارے ادوات وہاں موجود، ساری چیزیں موجود. اور ایسا نہیں ہے جب آدمی ہوٹل میں جاتا ہے، ہم لوگ کبھی کبھی جاتے ہیں، جب پہنچتے ہیں وہاں تو بڑا اچھا لگتا ہے. ویٹر آ رہا ہے، آرڈر لے رہا ہے، وہ بک دے دیتا ہے، جو چیز آپ کو پسند ہے آپ لے لیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ذات کے غریب ہوتے، وہ کہتے نہیں، وہ کوئی بیٹھا ہوا ہے کھانا کھانے کے لیے آیا ہے، اب وہ لا کر کے مینو دیتا ہے، کتاب دیتا ہے نا، وہ بولتا ہے ارے بھائی آپ پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، کھانا کھانے کے لیے آئے. یہ ذات کا غریب ہے. یہ اسے کیا معلوم بھائی مینو کے اندر کھانے ہی کے بارے میں سب ورائٹیز لکھی ہوئی ہیں. وہ کہتا ہے پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہیں بھائی، کھانا کھانے کے لیے آئے. تو کچھ لوگ ذات کے غریب ہوتے، تو ذات کے غریب ہوتے تو کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، تو جب تک کھانا آتا نہیں، جب تک کھاتے رہتے ہیں تب تک بڑا اچھا لگتا ہے. کھانا کھانے کے بعد پتہ نہیں زندگی میں ایک کمی سی محسوس ہوتی ہے، یار کہیں کچھ کمی رہ گئی ہے. اللہ نے فرمایا یہ کمی وہاں محسوس نہیں ہوگی. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، آدمی کو بور نہیں ہوگا.
اور دوسرے یہ سلسلہ جو ہے نعمتوں کا ختم ہونے والا نہیں، لا مقطوعۃ ولا ممنوع. اور پھر وہاں لڑکی بھی چاہیے، عورت بھی چاہیے، بیوی بھی چاہیے. کہا انا انشأنہن انشاء، ہم نے اسپیشل تیار کر رکھا ہے ہم نے عورتوں کو. کیسی ہیں یہ؟ فجعلناہن ابکارا عربا اترابا. اللہ اکبر. ایک تو یہ کنواری ہیں جی، جو کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، نہ جن نہ انسان نے. جی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کم سے کم باپ کی گود میں رہتی ہے، بہت سارے لوگوں کی گود میں جاتی ہے. یہ اس طرح تیار کی گئی ہیں، ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. پاکیزہ ہے. اور ابکارا بالکل باقیرہ ہیں، یہ کنواری ہیں ایک دم. اچھا عروبن، عروب کی جمع ہے، وہ عروب کی جمع عروب. عروب کا مطلب ہوتا ہے الاشیقات لزوجها. یہ الاشیقات لازواجهن المتحببات الى ازواج، اپنے شوہروں کو بہت زیادہ پیار کرنے والی. کہاں ہوتا ہے؟ چند دن رہتا ہے، اس کے بعد تو کہتے دنیا میں تیرے ساتھ اوقات گزر گئے، قیامت میں دکھنا نہیں، تو تیری صورت دیکھ دیکھ کر کے بور ہو گئے. یہاں تو پوری زندگی گزار لی، قیامت میں تو دکھنا نہیں، تو ایسی ہے. یہاں کچھ لوگ تو 7 جنم کے لیے باندھ دیتے ہیں، اس بیچارے کا کیا حال ہوگا. وہی چہرہ گھوم گھوم کر کے وہی آ رہا ہے. دنیا میں دیکھ دیکھ کر کے تھک گئے ہوں تیرے چہرے کو، قیامت میں دکھنا نہیں تو. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض ہوتے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو جنت میں بھی مل لیں گے انشاءاللہ. تو اب یہ ہے فجعلناہن عربا عشیقات لازواجہن، اپنے شوہروں کی عاشق. ایسا کیسے ہوتا ہے؟ ایسا کیسے عاشق اپنی اور اپنے شوہروں کی. دوسرے اترابا، اتراب المساویات فی السن، عمر برابر ہوگی، اس کو کہتے ہیں ترب کی جمع اتراب. جیسے کہا جائے ھذا الولد ترب ابنی ہوا فی سنہ، کہ یہ لڑکا میرے بیٹے کا ترب ہے، یعنی یہ لڑکا میرے بیٹے کی عمر کا ہے. جو عمر میرے بیٹے کی ہے وہی اس لڑکے کی، یعنی عمر میں دونوں مساوی ہیں. تو المتساویات فی السن. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کی خواہش ایک رہتی ہے. دونوں ایک عمر کے، 16 سال کی وہ تو 16 سال کا یہ، دونوں کی خواہشیں برابر. لتکون رغبت واحدۃ، تاکہ ان کی خواہش ایک جیسی ہو جائے، عمر ایک ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس کے بعد ایک عجیب و غریب منظر ہے، دیکھو گے دل کو سنبھال سکو تو سنبھالو. فرمایا گیا فلولا اذا بلغت الحلقوم، یہ روح حلقوم میں آ کر اٹک گئی ہے، نکلنا ہی چاہتی ہے. ایک بدن ہے جو بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور اس کی روح آ کر کے حلق میں اٹک گئی ہے اور نکلنے ہی والی ہے. اللہ فرما رہا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، حلق میں آ کر اٹک گئی ہے، بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے. اچھا وانتم حینئذ تنظرون، وہ پڑا ہوا ہے اور تم دیکھتے رہتے ہو. خالی اس وقت تم دیکھتے رہتے ہو. دیکھتے رہتے ہو کیا مطلب؟ تم اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. لا تستطيع فعل شيء، کچھ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر بھی بول دیتا سوری، مریض کو ہم بچا نہیں سکے، مریض کو ہم بچا نہیں سکے. وانتم حینئذ تنظرون، آدمی پڑا ہوا ہے، حلق میں روح آ گئی ہے، اس وقت تم دیکھتے رہتے ہو. قرآن کی بولتا ہوا انتم حینئذ تنظرون، خالی دیکھتے رہتے ہو. ڈاکٹر تو چلا گیا سوری بول کر کے، تم اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. کوئی دوا کارگر نہیں ہو رہی ہے. ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے یہی سے منہ الطبیب. اللہ فرما رہا ہے تم وہاں بیٹھتے رہتے ہو نا سامنے، لیکن ہمارے فرشتے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں مردے کے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم یعنی ہمارے فرشتے مردے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تم سے. تم وہاں بیٹھے ہوئے ہو نا، بچہ سرہانے بیٹھا ہوا ہے،
لیکن اس بچے سے بھی زیادہ قریب ہمارے فرشتے ہوتے ہیں. اچھا ولیکن لا تبصرون, لیکن تمہیں نظر نہیں آتے, میں موجود ہیں وہ. اللہ فرما رہا ہے فلولا ان کنتم غیر مدینین, اگر تم اللہ کی حکومت کے تحت نہیں ہو, اللہ کے اقتدار کے تحت نہیں ہو, تو ترجعونہا ان کنتم صادقین, وہ روح جو نکل گئی ہے لوٹا لو, لوٹا لو, لوٹا کر بتاؤ. کسی نے نکالا ہے, لوٹا کر بتاؤ. ترجعونہا ان کنتم صادقین, اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم سچے ہو اپنے قول میں کہ کوئی روح کا نکالنے والا ہے, کوئی روح کا بنانے والا ہے, ہم نے نکال لیا ہے, لوٹا کر بتاؤ, لوٹا کر بتاؤ. گویا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہماری قدرت کے تحت ہے, قدرت کے نیچے دبا ہوا ہے وہ. تم بھی, تمہاری روح بھی, روح نکال لی ہم نے. ہاں اگر تم ہمارے اقتدار کے تحت نہیں ہو, فلولا ان کنتم غیر مدینین, تو ترجعونہا ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو روح کو لوٹا کر بتاؤ. اب آدمی مر گیا, روح نکل گئی, اب انجام بتایا گیا فروح و ریحان و جنت و نعیم, یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. اس کے لیے بتایا گیا فروح, فروح, الروح ای راحہ. بعض لوگوں نے کہا روح ای رحمہ, یعنی اگر رحمت بھی معنی لیا جائے تو من الرحمت یا راحہ, رحمت کی ایک قسم راحت ہے. جی راحت مل گئی, اس کا مطلب ہے دنیا صرف اور صرف ٹینشن کی جگہ ہے, صرف اور صرف ٹینشن کی جگہ نہیں. زندگی بھر آدمی یہ کہتا ہے بیٹا پڑھ لے جائے, بیٹیوں کی شادی ہو جائے, بیٹوں کی شادی ہو جائے, ذرا ذمہ داری کم ہوگی. ذمہ داری کبھی کم نہیں ہوتی, مرتے دم تک یہ ذمہ داری کم نہیں ہوتی. زندگی میں نالائقوں کو سنبھالے, اب یہ آ گئے ان کو سنبھالو. ماں کو بھی فرصت نہیں ہے, ٹیں 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 رو رہا ہے, ہاں بیٹا بیٹا, سکون نہیں ہے. آدمی سکون کی تلاش میں, مرتے دم تک سکون نہیں ملتا. روح, یہ دیکھو اب راحت ملی ہے اس کو. کب؟ یہ روح کیسے؟ اس لیے کہ فرشتے بتا رہے ہیں, خوشخبری دے رہے ہیں کہ تیری جگہ جنت ہے. بس جیسے معلوم ہوا خوشخبری دی گئی جنت, فروح, اب راحت ملی اس کو, یہ آرام ملا. ورنہ مرتے دم تک آدمی کو آرام نہیں ملتا, ستاتے رہتے سب, ذمہ داریاں کم نہیں ہوتی, بڑھتی رہتی ہے. ان نالائقوں کو پالو, پھر اس کے بعد ان کے بچوں کو پالتے رہو, سکون کہاں ہے. جی بہرحال آگے سورہ حدید ہے. اعجاز علمی یہ ہے, کہا کہ لم یتشکل فی الارض الحدید, واحد یہ میٹیریل ہے, لوہا, یہ زمین میں نہیں بنا ہے, آسمان سے آیا ہے. اللہ نے فرمایا وانزلنا الحدید, ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا ہے. سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ لوہا زمین کی چیز نہیں. لم یتشکل فی الارض, زمین میں نہیں بنا. جب کوئی ستارہ بلین سال پہلے بنا تھا, پھر اللہ کے حکم سے وہ مر گیا. ستارے بھی مر جاتے ہیں, ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے, تو گرا ہوگا وہ, اور اسی سے زمین کے اندر چلا گیا, اسی سے لوہا نکل رہا ہے. گویا کہ لوہا آسمان کی چیز ہے, یہ ثابت ہوا ہے. اللہ نے فرمایا وانزلنا الحدید, ہم نے لوہے کو نازل کیا ہے. لوہے کو نازل کیا ہے. یہ اعجاز علمی ہے قرآن حکیم کا, سائنس کی کتاب نہیں ہے, لیکن بٹوین دا لائنس ساری چیزیں موجود ہیں اس کے اندر. کائنات کا کوئی عاقل اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. اس کے اندر جو تھیم ہے اس کا, یعنی کور آف دی سورہ, کور آف دی سورہ, اس سورہ کا جو مغز ہے, کور ہے اس کا, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون. کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل قرآن کی طرف جھک جائیں اور جو رسول کی طرف نازل ہوا اس کی طرف جھک جائیں؟ اب وقت نہیں آیا کہ قرآن کی طرف لوگوں کے دل جھک جائیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سامنے ان کے دل جھک جائیں. اور انہیں چاہیے کہ اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں کہ ان کے نبی کے جانے کے بعد ایک عرصہ گزرا تو ان کے دل سخت ہو گئے. کیا بتایا گیا اس میں؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر تم کتاب کو صرف پڑھتے رہو گے, جو قرآن ہے پڑھ رہے, 10 دفعہ ختم کر رہے, 15 دفعہ ختم کر رہے,
کتاب کو جب تک پڑھتے رہو گے، پڑھنے کا ثواب تو ہے، سے انکار نہیں، لیکن کتاب کے اندر جو احکام ہیں اگر ان کو فی واقعی الحیات، حقیقی زندگی میں ان کے احکام کو نافذ نہیں کرو گے تو تمہارا معاملہ اہل کتاب کی طرح ہو جائے گا۔ یہ لادے ہوئے تھے تورات، لادے ہوئے تھے انجیل، تورات، انجیل، لیکن تورات کے اوپر یہودیوں کا عمل نہیں تھا اور انجیل کے اوپر عیسائیوں کا عمل نہیں تھا، پڑھتے دونوں تھے لیکن عمل نہیں تھا۔ آج مسلمان بھی قرآن کو پڑھتا تو ہے، عمل نہیں کرتا، اور صرف پڑھتے رہے آدمی اور کبھی وہ مائل نہ ہو اس کے سمجھنے پر اور اس قرآن حکیم کے احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے، تو جیسے ان کے دل سخت ہو گئے ایسے تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ لہذا قرآن حکیم کی طرف جب جھکو گے تو تمہارے دل نرم ہوں گے، قرآن حکیم سے جتنا دور ہوتے چلے جاؤ گے اور قرآن حکیم کے بتائے ہوئے احکام کو اگر آپ اپنی زندگی میں نافذ نہیں کریں گے تو تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ اور بتایا ہوں، دل کا سخت ہو جانا یہ تمام فسادات کی جڑ ہے۔ دل اگر سخت ہو جائے تو تمام فسادات کی جڑ یہی۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا، یہ رہا 27ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ اکبر۔